بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 8ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں خلاصہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر کی کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں، ان کے ساتھ مردے کلام کریں، ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی بھی کر دی جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اور ان کی اکثریت جاہل ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ ذکر کیا، ان کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ تو دلائل کو جھٹلانے والے ہیں، اگر ان کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں اور مردے بول کے ان کو بتا دیں حق کیا ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ باقی پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی چلتا ہے، آپ کے خلاف کوئی پراپوگنڈے کرتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے دین حق کو، دین اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ دین تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اگر اکثریت نہ بھی مانے تو آپ نے اس کی پریشانی نہیں لینی کہ اکثریت نہیں مان رہی۔ جیسے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ان کی اکثریت جاہل ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ہی آیات بعد یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا آج بھی کئی لوگ کہ فلاں کی اکثریت ہے، فلاں لوگ بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ حق پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی اور یہ بات سمجھا دی کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وگرنہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تھوڑے ہیں، باقی اکثریت جاہلوں سے بری پڑی ہے، اس لیے اکثریت کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جانوروں کو کھانے کا حکم دیا جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان جانوروں سے گریز کا کہا، ان سے احتراز کا حکم دیا، ان کے گوشت کو نہ کھانے کا حکم دیا کہ آپ نے ان کے کھانے نہیں کھانے جن پر اللہ کا نام ذکر
نہ کیا جائے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ بڑے بڑے مجرم جو تھے بستیوں میں، جو سردار تھے، وہ بڑے بڑے مجرم بن گئے۔ یہ سارے معاملے کیا ہوئے کہ انہوں نے مکر شروع کر دیے، انہوں نے چالیں شروع کر دی، تو یہ ان کے لیے ایک مہلت تھی۔ اور اسی طرح رسولوں کو ایک آزمانا تھا اور رسولوں کا ایک امتحان بھی تھا۔ باقی رسالت کس کو ملنی ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول منتخب کر لیتا ہے۔ باقی اس رسول کے آنے کے بعد ہدایت قبول کون کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت میں دین اسلام کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اسے شرح صدر عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے سینے کو بھی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ جیسے اوپر کی طرف بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس بندے کے لیے اسلام کو سمجھنا، اس پہ چلنا، یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ باقی ہدایت کا جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت والوں کے لیے تفصیل سے ذکر کر دیا اور ان کو بشارتیں بھی سنائیں جنت کی اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر چاہے انسان ہو یا جن، دونوں کو جنت کی طرف رغبت کی تلقین کی اور جہنم سے بچنے کا کہا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے مطیع نہیں بنتے، اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، ان کو یہ وعید بھی سنا دی کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے لیے دوزخ ٹھکانہ بنے گا۔ باقی تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے حجت ہر ایک پہ قائم کی ہے۔ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم پر بیان کی تھی ہماری آیات اور تمہیں اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈراتے رہے؟ وہ گواہی دیں گے کہ کیوں نہیں، یہ سارا کام ہوا ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ باقی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مشرکین تھے اور بتوں کے لیے انہوں نے جانور وقف کر دیے تھے، جانوروں کا حصہ انہوں نے بتوں کے لیے وقف کیا، اپنے بڑوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تو جانور تھے، انہوں نے تو اپنی اولاد کے قتل کو بھی اپنے شرکاء کے لیے مزین کر دیا تھا، یعنی منتخب کیا تھا، اور ان کے شرکاء نے اس چیز کو مزین کیا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر سورۃ انعام آیہ نمبر 137 میں بیان فرمائی ہے۔ پھر جانوروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا اور اپنی سواریاں اور کھیتیاں، جو مجاور تھے ان بتوں کی حفاظت میں اور ان کا خیال رکھنے میں جو مگن تھے، ان کے لیے اپنی سواریاں بھی وقف کر دیں، اپنی کھیتیاں وقف کر دیں۔ یہ سارا کام مشرکین کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، ایک تو اللہ کے ساتھ شراکت کرتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر شراکت میں کبھی فرق ہوتا، یعنی ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے، دوسرا حصہ اپنے شرکاء کے لیے کرتے، تو اگر شرکاء کے لیے یعنی زیادہ خرچ ہو جاتا تو اللہ کے لیے نہ بچتا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کمی شرکاء کے مال میں آتی تو اللہ کی حصے سے وہ چیز اٹھا کے اپنے شرکاء کی کمی کو پورا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان لوگوں سے محبت تھی، ان اپنے شرکاء اور معبودان باطلہ سے۔ پھر کچھ جانور انہوں نے ایسے کیے کہ جو انہوں نے کہا یہ مردوں کے لیے خاص ہیں، کچھ عورتوں کے لیے خاص کیے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی تقسیم تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس تقسیم کا رد کیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا رد کیا کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، نہ یعنی کہ جانتے ہوئے اور بے وقوفی کرتے ہوئے، اور ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں۔ آج بھی کئی کرتے ہیں، جی فلاں چیز میں نہیں کھاؤں گا، فلاں چیز میرے لیے حلال نہیں ہے، یا میں یہ چیز نہیں کھا سکتا، کیوں جی میرے پیر صاحب نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی پراپوگنڈے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔
ایسے اعمال سے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، کئی انعامات کا ذکر کیا، اور جو پھلوں میں سے اللہ رب العالمین نے عشر ادا کرنے کا حکم دیا اور بتایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِ، جس دن کٹائی کرتے ہو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 طرح کی یعنی جانوروں کی قسموں کو ذکر کیا، بھیڑ سے، بکری سے، اور اسی طرح یہ جو اونٹ ہے اور گائے ہے، اس کی مذکر اور مؤنث ساری صورتیں 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو پھر ظالم ٹھہرایا اور کہا بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور لوگوں کو نہ جانتے ہوئے گمراہ کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کی بہرحال مذمت بھی بیان ہوئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر اصل حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا کہ اصل چیزیں حرام کیا ہیں۔ کہا تم پر مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پکارا جائے یہ بھی حرام ہے، یہ گندگی اور فسق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، باغی اور عادی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی اگر اس کو مجبوری کی حالت میں اگر یہ چیز استعمال کرنی پڑ جائے۔ باقی پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور اسی طرح چربیاں ان کی حرام قرار دے دی، اللہ کہ جو گوشت کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہیں ان کی بہرحال تھوڑی سی رخصت دی۔ جیسے جیسے بدعمالیاں بڑھیں ان پر مشقتیں بھی بڑھتی گئیں۔ اسی طرح 6 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ کاموں کا ذکر کیا جو حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پر حرام ہے یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ گستاخی کا رویہ یا غلط انداز رکھنا یہ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے فاقے کے ڈر سے، کہا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی فحاشی سے منع کیا ہے۔ ممانت کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہا فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، یہ نہیں کہا کہ فحاشی کا ارتکاب نہیں کرنا، بلکہ کہا فحاشی کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح جو 5ویں چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ آپ نے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ پھر 6ٹھی چیز یہ کہ مال جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا۔ پھر 7ویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ماپ تول ہے اس کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اس میں کمی نہیں کرنی۔ اسی طرح 8ویں چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اذا قلتم فعدلوا، جب بھی بات کرنی ہے تو عدل کی بات کرنی ہے، خواہ بات تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ آئے۔ اور 9ویں بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بعہد اللہ اوفوا، تم نے اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور سیدھا راستہ پیش کیا اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، دیگر راستوں کو اختیار نہیں کرنا۔ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور راستوں کے اگر اختیار کرو گے فتفرق بکم عن سبیلی، پھر اصل راستے تم سے دور ہو جائیں گے، اصل راستوں سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے صراط مستقیم کے عامل اور اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد 7ویں رکوع کے اندر اپنے نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا اور یہ بتایا کہ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات ذکر کر دی کہ ہمارے اندر یعنی یہ کتاب اتری ہے اور اس سے پہلے بھی اترتی رہی، بہرحال ہم غافل تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مہلت دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیج دیا ہے، اب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفریقے سے روک دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے اس کے تم متبع بن جاؤ، تم نے تفریقے میں نہیں پڑھنا، وگرنہ اگر الگ الگ رستوں میں بھٹو گے، الگ الگ دین کو اختیار کرو گے تو اصل چیز سے تم دور ہو جاؤ گے، ہدایت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو درس دے دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع بن جاؤ گے، ایک نیکی تمہاری ہوگی فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دے گا۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے 10 گنا نہیں بلکہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک انسان کی ایک نیکی چلی جاتی ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی،
اسی طرح نیکی کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف، جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی راستے کو اختیار کرنے والے تھے، اور وہ مشرکانہ یعنی راستہ نہیں تھا، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو کرنا کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اللہ رب العالمین کی یعنی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اگر انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے تو یاد رکھے وہ اس کا نقصان اٹھائے گا، اس کا بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا، پھر رب کی طرف اسے جانا بھی پڑے گا، پھر اسے اپنے اعمال کا وہاں جا کے بدلہ بھی وصول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی سورہ شروع ہوتی ہے اور وہ اس پارے کا آٹھواں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر آغاز میں ہی قرآن مجید کا ذکر کیا اور کہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے اس کی آپ پیروی کریں، اس وحی کی پیروی کریں، دیگر اولیاء کی طرف نہیں جانا، وگرنہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ سو رہے ہوتے تھے، رات کے وقت ان کے پاس عذاب آ جاتا تھا، تو اس لیے اتباع کریں گے تو اس عذاب سے بچ سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی امتیوں سے بھی پوچھیں گے، اور اسی طرح ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ پھر قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا وہاں اس کا ترازو قائم کیا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا، حتیٰ کہ انسان کا خود بھی وزن کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے تو ایسے لوگ فلاح پا جائیں گے، اور جس کے ہلکے ہو گئے تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو بہرحال یہ میزان کا ذہن میں رکھنا یہ بھی لازم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9ویں رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس لیے وہ فرشتوں میں نہیں آیا، اس کا تو گناہ بنتا ہی نہیں تھا، اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہاں الفاظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی ہے اس سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کو بھی حکم تھا، لیکن اس نے یہ بات کہہ دی، تکبر کر دیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس کو دھتکار دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اور آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، جو تیری پیروی کرے گا میں جہنم سے تم سب کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا یہ ساری نعمتیں آپ نے ان سے مستفید ہونا ہے، لیکن اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ لیکن ابلیس کی اصلیت یہ بتائی کہ وہ ان کے پاس آیا، ان کو وسوسات ڈالنے لگا، جس وجہ سے ان کو یعنی کہ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنا چاہتا تھا، برہنہ کرنا چاہتا تھا، اور آ کے وہ وسوسات ڈالتے ہوئے کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے،
اور اس سے بڑھ کر کے اس نے قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، بہت تاکید سے کہا، قسمیں بھی اٹھائیں اور کہا پکی بات ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا، اسی لیے تمہیں اس درخت سے روکا ہے۔ تو دھوکے کے ساتھ اس نے انہیں پھسلا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، ان کے جو ہے لباس برہنہ، یہ لباس ختم ہو گئے، جسم برہنہ ہو گیا، تو انہوں نے شرم کے مارے اپنے جسم کے اوپر پتے ہی اٹھا کے رکھنے شروع کر دیے، اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو چونکہ پہلی غلطی تھی اور خطا تھی، علم تو تھا نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ کس طرح معافی مانگنی ہے۔ یہاں وہ کلمات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر سب کو یعنی کہ دنیا میں بھیج دیا گیا، کہا اسی میں تم زندہ رہو گے، مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس میں یہ ابن آدم کو بھی ترغیب ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کی اصلیت یاد رکھو، وہ تمہیں کئی طریقوں سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے طریقے ہیں، آپ نے ان سے انحراف نہیں کرنا، وگرنہ شیطان کے داؤ میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بیان فرمائی، لباس کی تلقین کی ہے اور یہ بات بتا دی کہ یہ جو شیطان ہیں یہ تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، تو بہرحال ان کی جو کوششیں ہیں یہ تم سے زیادہ ہیں، وہ تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ساری کوششوں سے، ان کے بھٹکانے سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ شریعت کا متبع بن جائے، وہ شریعت کا پیرو بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، تو فحاشی سے تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کا ذکر کیا اور ہر مسجد میں اپنے چہروں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارنے کا حکم دیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اے بنو آدم، تم اپنی مسجد کے پاس اپنی زینت کو اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ لباس اختیار کرو۔ بعض لوگ عبادت کے لیے برہنہ ہو جاتے تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا تھا کہ آج کے بعد کوئی یہاں ننگا طواف نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ نے اس زینت کو مسجد میں بھی اختیار کرنا ہے جیسا کہ پہلے بھی ہے، خصوصاً مسجد میں بھی اس زینت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ باقی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ حلال کھاؤ، اس سے نہ بڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ کھاتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ اسراف نہ ہو، وگرنہ جسمانی اور روحانی نقصانات ہو جاتے ہیں۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے نعمتوں کا ذکر کیا اور کہا ان کو کوئی یعنی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ پھر خصوصی طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی حرام کی ہے، چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، اور گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بغاوت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ایسی باتوں کو حرام کیا ہے کہ جو تم نہ جانتے ہوئے کہہ دو۔ ایسی باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ رسول تمہارے پاس آتے ہیں، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اصلاح کرو، اگر ایسا کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، وگرنہ اگر ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہیں ہمیشہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایسے لوگوں سے تم بچ کے رہو۔ اسی طرح یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ جہنمیوں کا باہمی جھگڑا ہوگا، وہ پہلا گروہ اگر جہنم میں جائے گا، دوسرا بھی آئے گا، وہ ایک دوسرے پہ لعنت بھی کریں گے، ایک دوسرے سے اتنی نفرت رکھیں گے۔ اور 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں تو وہ بتایا کہ جو آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے نہیں، یہاں تک کہ اونٹ وہ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ مطلب یہ ایک محاورہ تھا، جیسے ایک سوئی کے نکے پہ وہ اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایسے لوگ جو کافر ہیں، اللہ کے آیات کو جھٹلانے والے ہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتیوں کا وصف ہے کہ جب ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے تو ہر قسم کے حسد اور کینے سے ان کے سینوں کو پاک کریں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حمد بیان کریں گے کہ یہ سارا کام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نیکیوں کی یعنی بہرحال توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ جنتی وصف ہم بھی بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل سے حسد کینے اور بغض عداوت اس طرح کی چیزیں ختم کر دیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے اور یہ بات بہرحال بتا دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے، جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی سچا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعراف والوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جنتیوں کو بھی جانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھیں گے جنتی گزر رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون، کہ تم پر سلامتی ہو، وہ خود ابھی داخل نہیں ہو رہے یعنی کہ نہیں ہوں گے اور طمع وہ رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ باقی اعراف والے کون ہیں اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر۔ باقی زیادہ علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے جنتی اعمال اور جہنمی اعمال برابر ہوں گے، یعنی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، نہ جنت میں ہیں جہنم میں ہیں، نہ جہنم میں ہیں۔ تو 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو اپنے لیے جنت کا سوال کریں گے، لیکن جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو یہ پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان سے نہ کرنا، ہمیں ایسا نہ بنانا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم پر کوئی پانی یعنی انڈیل دو یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ پھر وہ یہ خواہش کریں گے کوئی سفارشی ہمارے لیے آ جائے یا ہمیں واپس لوٹا دیں کہ کوئی صورت پیدا ہو جائے، لیکن ان تمام لوگوں کو کوئی لوٹنے کی صورت نہیں دی جائے گی۔ 14 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو تخلیق کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور وہی برکت والا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارنا ہے، ایک تو گریہ وزاری کے ساتھ اور دوسرا خفیہ انداز میں، اور سرکشی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، اور فساد فی الارض یہ بالکل بھی نہیں چاہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں تم نے دعا کرنی ہے خوفا و طمعا، کہ ڈر بھی ہو کہ ہمارے دل میں یہ بات بھی ہو کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی وجہ سے ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ طمع بھی ہونا چاہیے، لالچ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نیک عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم پر رحمت کرے گا۔ اور ساتھ بتا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا اور بتایا کہ بارش مختلف زمینوں میں یعنی اترتی ہے، اور ان مٹیوں کی یعنی جن مٹیوں پہ وہ اترتی ہے، جس طرح مٹی کی خصوصیات کا فرق ہے اسی طرح دلوں کا بھی فرق ہے۔ جیسے ہر مٹی پر جو بارش ہے اچھا اثر نہیں کرتی، اسی طرح یہ جو وحی ہے ہر آدمی کو فائدہ نہیں دیتی۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا اور ان کے جرائم کا ذکر کیا، ان پر عذاب کی وعید سنائی اور بتا دیا کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور 16ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور شرک میں پڑے اور دیگر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہوئے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کے پاس کیسے ہمارے عذاب آئے اور ہم نے ان کو کیسے نیست و نابود کر کے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ 17ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے اور ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے اور ایک بطور نشانی اونٹنی لائے تھے، اور ان کو حکم دیا کہ ان کو تم نے یعنی اس اونٹنی کو نہیں چھونا اور اس کو رہنے دینا ہے، جہاں یہ کھائے پیے چاہے یہ سارا کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اکڑ میں آ کے اس کی کونچیں کاٹ دیں، تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اگر صالح تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو لے آ جا تو جو تو ہمیں یعنی بتاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ یہ چیز آ جائے گی، تم پر عذاب آ جائے گا، لے آ جو تو لا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیا اور ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر قوم لوط کا بھی ذکر کیا
کہ جو فحاشی کرتے تھے اور خواتین کی بجائے یعنی ایک ہے نکاح کا ایک حلال طریقہ، اس کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ ہی بدکاریاں کرتے تھے، منہ کالے کرتے تھے، یہ جو ہم جنس پرستی ان کے اندر آئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ ان کے رسول لوط علیہ السلام نے، نبی نے انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے سمجھانے والے کو ہی کہہ دیا، اپنے یعنی میٹنگ میں اپنی بات میں یہ کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو اپنے بستی سے ہی نکال دیا جائے۔ لیکن ایسے لوگ جب باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ساتھ کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اس کو دیکھیے کہ کیسے مجرموں کا انجام ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر جرم ہوگا تو عذاب آج بھی آئے گا۔ 18ویں رکوع کے اندر یعنی اس پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدین والوں کا، قوم مدین کا ذکر کیا، جن کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ان کو شعیب علیہ السلام نے آ کے عبادت کا حکم دیا اور واضح دلائل بھی دیے، اور ساتھ ان کو یہ کہا کہ تم نے ماپ تول پورا کرنا ہے، میزان کو مکمل کرنا ہے، کسی کی چیز کم نہیں کرنی اور نہ ہی فساد فی الارض کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کر دی اور ماپ تول میں کمی شروع کر دی۔ ایسے جب جرائم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ کچھ مومن بنتے ہیں، کچھ نہیں بنتے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے ایمان لیں۔ پہلے لوگوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں مانتے تھے، وہ بھی نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے، ان کے اندر بھی یہ جرم آتے تھے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ مہلت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جرم کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، دنیا میں معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، وگرنہ اگر ان کے جرم بڑھتے رہے، انہوں نے توبہ نہ کی، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اس پارے کے اندر مختلف یعنی چیزیں ذکر کی ہیں، داعی کے لیے، دعوت دینے والے کو مختلف چیزیں سمجھائی ہیں کہ اپنے تعلقات بہتر رکھیں اور اکثریت کو معیار نہ بنائیں اور من چاہی زندگی سے اجتناب کریں، تنہائی کو صاف رکھیں اور سینہ کھلا رکھیں، رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں لوگوں کو، شیطان کی بجائے رحمان کا ہو کر زندگی گزارنے کی دعوت دیں، رحمت خداوندی کا پرچار کرنا، یہ بھی ایک مقصد دعوت بتا دیا، اور یہ ساتھ بتایا کہ آپ نے دعوت کی ذمہ داری کو مد نظر رکھنا ہے، ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، تکبر سے اجتناب کرنا ہے، شیطان کی انسان دشمنی کو واضح کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، ادب و آداب یہ لوگوں کو سکھانے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے، جنت کی بہاریں سنانا ہے، کثرت سے دعا کی تلقین کرنی ہے، مختلف قوموں کے قصے سنانا ہے، آزادی وطن اور مقصد آزادی کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔